کہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہیں. قرآن کہتا ہے ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ارے بہت سارے گناہ تو مولا یوں ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم سب چیز سے ڈرتے ہیں، گناہ سے نہیں ڈرتے. اللہ والے گناہ کے تصور سے گھبرا جاتے. اور ایک حدیث سنا دوں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہے جس سے قبر میں سوال نہ ہو؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے اللہ اس سے قبر میں سوال نہیں پوچھے گا. سب سے بڑی مصیبت گناہ ہے، اور جسے آج کے دور میں انسان مصیبت سمجھتا ہی نہیں ہے بلکہ گناہ میں ہی راحت تلاش کرتا ہے، جو سب سے بڑی مصیبت ہے، بلکہ مصیبت کی جڑ یہی ہے. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے، ڈرنا ہے گناہ سے ڈرو. اگر ہو گیا تو معافی مانگو، معافی مانگو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر. اور یہ سوچو کہ کہیں اس گناہ کے انجام میں اور سزا کے اندر کسی بڑی مصیبت میں ہم گرفتار نہ ہو جائیں. اسی لیے فرمایا کہ جلدی، اگر حضور نے فرمایا کہ کسی چیز میں جلدی کرو تو حضور نے فرمایا توبہ کرنے میں جلدی کرو. عجلوا توبہ، توبہ کرنے میں جلدی کرو، اس میں تاخیر مت کرو. اور اسی میں آدمی تاخیر کرتا ہے. تو پہلی بات مولا علی نے کتنی پیاری فرمائی، یعنی وضاحت میں تو دیکھتا ہوں تو عقل دنگ. کوئی فرد ہرگز ہرگز نہ ڈرے. کیا فرمایا؟ بولیے. ہرگز ہرگز نہ ڈرے مگر گناہ سے. پتا چلا تم کسی اور چیز سے ڈرو ہی مت. ڈرنا ہے تو گناہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر تم گناہ سے ڈر گئے اور گناہ سے رک گئے تو تمہارے سارے کام اللہ خود بخود بنا دے گا. اب اسی پر میں اگر گفتگو کرنا چاہوں تو بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. جو گناہ سے ڈرا، نیکی پر ایک جنت، گناہ سے ڈرنے پر 2 جنت. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور ڈر گیا گناہ سے، رک گیا گناہ سے، تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تمہارا کوئی کام کوئی بگاڑ سکتا ہی نہیں. جو اللہ سے ڈرا اللہ اس کے سارے کام کو آسان کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے. تو پہلی بات جلدی جلدی میں سمجھا دوں، یہ آپ نے سمجھ لیا. ڈرنا ہے تو کس سے؟ گناہ سے. آج کے بعد کہیں گناہ کا خیر نہیں، ڈر جاؤ. نہیں مولا پکڑ کرے گا تو کیا ہوگا، کیسے جواب دیں گے اس کو. کہیں اس گناہ کی وجہ سے بڑی مصیبت نہ آ جائے، اس لیے گناہ سے بچو. اور یہ بھی بتا دوں، کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا بھی نہیں. ارے یہ تو چھوٹا گناہ ہے. نہیں، کسی بستی کو آگ لگانے کے لیے چھوٹی سی چنگاری کافی ہو جاتی ہے. بڑی بڑی بلڈنگوں کو ہم نے جلتے ہوئے دیکھا ہے، ایک چھوٹے سے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بلڈنگ جل گئی. ہوتا ہے نا. اس لیے چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے بھی جہنم کا ایندھن انسان بن سکتا ہے. دوسری بات، بہت پتے کی بات ہے، دوسری بڑی پتے کی بات ہے. فرماتے ہیں امید نہ رکھے مگر اپنے رب سے. امید نہ رکھے مگر اپنے رب سے، یعنی نفع پہنچانے، ضرر سے بچانے کی امید اللہ ہی سے رکھو اور سب سے مایوس ہو جاؤ. سب سے مایوس ہو جاؤ، بس اسی سے امید رکھو. اور خدا کی قسم
وہی ذات ایسی ہے کہ جب اس سے کوئی امید رکھتا ہے نا تو اس امید کو وہ ٹھیس نہیں پہنچاتا، اس بندے کی امید کو پوری کر دیتا ہے. اس لیے کہ ہر بندہ محتاج ہے، خدا مختار ہے، قادر مطلق ہے، اور وہ اپنے بندے سے سلوک اسی اعتبار سے کرتا ہے جس طریقے کی بندہ اس سے امید رکھتا ہے. آپ اچھی، حضور فرماتے ہیں اللہ سے اچھی امید رکھو، جیسی امید رکھو گے ویسا وہ کرے گا، جیسی امید رکھو گے. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. دنیا میں ایک شخص بہت گنہگار تھا، زندگی گناہوں میں اس نے گزاری. قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے گناہوں کی وجہ سے فرمائے گا اسے جہنم میں ڈال دو. تو جہنم کی طرف دوڑے دوڑے وہ جانے لگے گا، آہستہ نہیں. رب قدیر جل جلالہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کو جہنم میں جانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ دوڑ کر جا رہا ہے، ذرا بلاؤ کیوں دوڑ کے جا رہا ہے. بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا جہنم کوئی اچھی جگہ تھوڑی ہے اور تو جہنم کی طرف دوڑے دوڑے جا رہا ہے. تو عرض کرے گا مولا زندگی پر تو تیری نافرمانی کی، اب ایک حکم تو نے دیا جہنم کی طرف جانے کا، تو میں نے سوچا چلو اس پر جلدی سے عمل کر لوں، شاید مولا کر فرما دے. بس رب قدیر کی رحمت کو پیار آیا کہ اس بندے نے مجھ سے اچھی امید رکھی ہے، فرشتوں لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو. اس سے اچھی امید رکھو. اور امید حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کہتے ہیں لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ. یہ ہے، ہم سب سے امید رکھتے ہیں، رب سے امید نہیں رکھتے، اور یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں اپنے رب سے امید رکھو، کامل امید رکھو، اسی پر بھروسہ کرو. اور وہی فرماتا ہے کہ اگر میں پکڑنا چاہوں کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور میں چھڑانا چاہوں تو کوئی پکڑ نہیں سکتا. یہ اس کی شان قدرت ہے. امید اسی سے رکھو. آج جو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے نا وہ انسانوں سے امید رکھ کر، جتنی بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، یہ فلاں میرا بہت چاہنے والا ہے، بڑا لمبا لفافہ دے دے گا، اور بعد میں لفافہ آیا تو کھول کر دیکھے تو 200 روپے اس کے اندر تھے، کیا اس نے دے دیا. شادی کے موقع پر غریب آدمی ہے، سوچتا ہے کہ یہ آدمی میری اچھی مدد کرے گا، پتہ چلا اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے 2-5 ہزار روپے لے لینا سارے ختم. لیکن رب سے اگر امید رکھے تو اس کے قبضے میں سب کچھ ہے. اور یہ جملہ زندگی پر یاد رکھنا، خاص طور پر ہمارے علماء جو یہاں بیٹھے میں ان سے گزارش کرتا ہوں، دنیا کا انسان دے گا تو احسان جتائے گا، اور خدا دے گا تو کبھی احسان جتائے گا ہی نہیں. دنیا کے انسان سے مانگو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور خدا سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے امید رکھو، اس سے امید رکھو. اب یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انبیاء سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی امید نہ رکھی جائے، تو میں یہاں پر آپ سے عرض کروں اللہ عز و جل سے امید رکھنے سے متعلق یہی ہے کہ جن جن ذرائع سے اس نے تمناؤں کو پوری کرنے کے ذرائع رکھے ہیں ان سے بھی آپ طلب کرو کہ وہ عطا کرنے والے. اس لیے کہ حضور کے حوالے سے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، ارے بانٹنے والا تو میں ہی ہوں اور دینے والا تو خدا ہی ہے، تو جو کچھ میرے در سے ملے گا سمجھ لو وہ خدا کے یہاں سے آیا ہے تو ہی تمہیں ملے گا. تو حقیقی امید اللہ سے، اور اس نے جو دروازے رکھے ہیں ان دروازوں سے تعلق رکھو. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز یہ طلبہ کے لیے ہے، مستقبل میں آپ مسند افتاء پر بھی بیٹھیں گے، مسند تدریس پر بھی بیٹھیں گے،
محراب اور منبر بھی سنبھالیں گے اور مصلی بھی سنبھالیں گے اور مائک بھی سنبھالیں گے، اور عوام کے سامنے جب جائیں گے تو مسائل پوچھیں گے، عوام مسائل پوچھیں گے۔ تو اب تیسری بات مولا علی کیا فرماتے، کون کہہ رہے ہیں؟ باب العلم کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں تیسری بات، تم میں کا کوئی بے علم سیکھنے یعنی دینی یا دنیاوی ضروری معلومات حاصل کرنے میں شرم نہ کرے۔ یہ بات عوام کے لیے خاص طور پر ہے۔ ہمارے یہاں بوڑھے ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یار اب یہ عمر علم حاصل کرنے کی تھوڑی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، زیادہ تر صحابہ نے علم حاصل کیا 30 سال کی عمر کے بعد ہی کیا ہے۔